میری شوگر 284 سے صرف 162 کیسے ہوئی؟ وہ ایک فیصلہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کوئی تحقیق، کوئی کتاب یا کسی ڈاکٹر کا لیکچر نہیں سنانے والا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ پچھلے اتوار کا ہے، اور سچ بتاؤں اگر اس دن میں نے ایک فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ ویڈیو بھی نہ بنا رہا ہوتا۔ لیکن پہلے ہی ایک بات واضح کر دوں، یہ میری ذاتی کہانی ہے۔ ہر مریض کی حالت مختلف ہوتی ہے، اس لیے میری طرح ہر شخص کو ایسا ہی نتیجہ ملے یہ ضروری نہیں۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ ہو، خاص طور پر اگر آپ کو ٹائپ 1 ذیابیطس ہو یا آپ کی طبیعت بہت خراب ہو، تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ورزش نہ کریں۔ اب چلتے ہیں اس دن کی طرف۔ اتوار کا دن تھا، دوپہر کے وقت ہماری فیملی میں کچھ مہمان آئے تھے۔ کھانے میں دال چاول بنے تھے، میں نے بھی سب کے ساتھ دال چاول کھائے اور پھر ایک غلطی کر بیٹھا، کھانے کے ساتھ آم بھی کھا لیا۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹ میری زندگی کے سب سے عجیب لمحے بننے والے ہیں۔ تقریباً کچھ دیر بعد اچانک مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ میری ٹانگیں بہت بھاری محسوس ہونے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان پر وزن رکھ دیا ہو۔ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ہلکے ہلکے چکر آنے شروع ہوئے اور اس کے بعد جو ہوا اس نے مجھے واقعی ڈرا دیا۔ مجھے ایک چیز دو نظر آنے لگی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ کہیں میری شوگر تو بہت زیادہ نہیں بڑھ گئی۔ میں فوراً لیٹ گیا، کچھ دیر آرام کیا، لیکن طبیعت بہتر ہونے کے بجائے ویسی ہی رہی۔ میں نے فوراً اپنا گلوکومیٹر اٹھایا، انگلی میں سوئی لگائی، ایک قطرہ خون لیا اور شوگر چیک کی۔ جیسے ہی میٹر پر رزلٹ آیا، میرا دل دھڑکنا جیسے رک گیا۔ ریڈنگ تھی 284 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے لیے یہ شوگر بہت زیادہ تھی۔ پریشانی بڑھنے لگی، ذہن میں مختلف خیالات آنے لگے۔ اسی دوران میرے والد صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اپنی دوا لے لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں نے سوچا کیا صرف دوا ہی واحد راستہ ہے، یا میں اپنے جسم کی مدد بھی کر سکتا ہوں؟ میں آہستہ سے اٹھا، سب سے پہلے 2 گلاس پانی پیا، کچھ دیر بعد واش روم گیا، لیکن سچ بتاؤں ٹانگوں کا درد ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ چلنے کا دل نہیں کر رہا تھا، جسم بوجھل تھا، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے واکنگ شوز پہنے اور گھر سے باہر نکل گیا۔ شروع کے چند منٹ میرے لیے بہت مشکل تھے، ہر قدم جیسے وزن اٹھا رہا تھا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا واپس گھر چلے جاؤ، لیکن میں نے خود سے کہا صرف تھوڑا سا اور۔ میں آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، تقریباً 20 منٹ بعد مجھے محسوس ہوا کہ جسم پہلے سے کچھ ہلکا لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ اب میری سانس تیز ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی تھی، لیکن میں نے واک جاری رکھی۔ وقت گزرتا گیا۔ 45 منٹس کے بعد مجھے ایک حیران کن تبدیلی محسوس ہوئی۔ میری ٹانگوں کا درد کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اب میں پہلے سے کہیں زیادہ آسانی سے چل رہا تھا۔ میں نے رفتار مزید بڑھا دی۔ اب میں عام واک نہیں کر رہا تھا، میری واک تقریباً برسک واک میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پسینہ مسلسل بہہ رہا تھا، میرے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔
لیکن میرے اندر ایک عجیب سی امید پیدا ہو چکی تھی۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں مسلسل چلتا رہا۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ اور آخر کار 1 گھنٹہ 25 منٹ بعد میں واپس گھر پہنچا۔ گھر آتے ہی میں سیدھا واش روم گیا، پیشاب کیا، پھر 2 گلاس پانی پیا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا۔ میں نے دوبارہ گلوکومیٹر اٹھایا، انگلی میں سوئی لگائی، خون کا قطرہ لیا اور شوگر چیک کی۔ میری نظریں صرف میٹر کی سکرین پر تھیں۔ چند سیکنڈ جو مجھے کئی منٹ جیسے محسوس ہو رہے تھے اور پھر ریڈنگ سامنے آئی 162۔ میں چند لمحوں تک اس سکرین کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صرف 85 منٹ پہلے میری شوگر 284 تھی اور اب 162، یعنی تقریباً 122 پوائنٹس کی کمی۔ میرے لیے یہ واقعی حیران کن لمحہ تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا ضروری ہے۔ کیا صرف واک نے میری شوگر کم کی؟ اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے واک نے اہم کردار ادا کیا ہو، کیونکہ جب ہم تیز رفتار سے چلتے ہیں تو ہمارے پٹھے خون میں موجود گلوکوز کو توانائی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی پینے سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر جسم میں پانی کی کمی ہو تو وہ بھی کسی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر شخص کا جسم مختلف ہوتا ہے، ہر مریض کا رزلٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی شوگر 250 یا اس سے زیادہ ہو، اور خاص طور پر اگر متلی، الٹی، شدید کمزوری، سانس میں مسئلہ یا کیٹونز موجود ہوں، تو ایسی صورت میں ورزش نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ ہر شخص دوا چھوڑ کر صرف واک کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مناسب وقت پر جسمانی سرگرمی، پانی پینا، متوازن غذا اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا، یہ سب مل کر شوگر کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آج بھی جب میں اس دن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی شوگر چیک نہ کی ہوتی، اگر میں نے علامات کو نظر انداز کر دیا ہوتا، تو شاید صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو اچانک دھندلا نظر آئے، چکر آئیں، بہت زیادہ پیاس لگے، بار بار پیشاب آئے یا جسم میں غیر معمولی کمزوری محسوس ہو، تو ان علامات کو معمولی نہ سمجھیں۔ فوراً اپنی شوگر چیک کریں اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی آپ کی شوگر بھی اچانک بہت زیادہ بڑھی ہے؟ اگر ہاں تو وہ کتنی تھی اور آپ نے اسے کیسے کنٹرول کیا؟ اپنا تجربہ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی دوسرے مریض کے لیے امید بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی شوگر کنٹرول کرنے کے روزانہ کے معمول، واک، خوراک اور اپنی مکمل روٹین پر بھی تفصیلی ویڈیو بتاؤں، تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں: روٹین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ذیابیطس کے بارے میں سائنسی مگر آسان زبان میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے، آمین۔